اب میں نے 2 لینے ہیں۔ ناصر نے کہا 2 کس کے لیے؟ میں نے کہا ایک زارا کے لیے بھی۔ زارا نے چونک کے میری طرف دیکھا، پھر ڈریس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی بھابی میں نے کیا کرنا ہے اس ڈریس کو؟ میں نے کہا ارے یار لے لو پہن لینا رات کو کبھی۔ کیوں ناصر ٹھیک بول رہی ہوں نا؟ ناصر نے ایک نظر اپنی بہن کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور بہت ہی نارمل انداز میں بولا ہاں لے لینا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ میں نے سیلز مین کو 2 پیس کا آرڈر دیا۔ سیلز بوائے نے 2 پیس نکال کر لے آیا۔ 2 کلر کے ڈریس تھے۔ میرا ڈریس لائٹ بلو کلر کا تھا جبکہ زارا کا ڈریس پنک کلر کا تھا۔ میں نے شرارت والے انداز میں زارا سے کہا ایسا کرو اندر جا کے تم پہن کر چیک کر لو، سائز اور فٹنگ ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو بعد میں تبدیل کرنا پڑے۔ زارا گھبرا کر بولی نہیں کوئی ضرورت نہیں۔ سیلز مین بولا نہیں میڈم آپ چیک کر لیں، ادھر اوپر ہمارا ٹرائل روم ہے، وہاں کوئی بھی نہیں ہے، آپ وہاں جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ میں نے دونوں ڈریس پکڑے اور زارا کا ہاتھ پکڑ کر بولی آؤ میرے ساتھ، اور ناصر کو بھی آنے کا کہا۔ اوپر گئے تو چھوٹا سا ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس میں ٹرائل روم بنا ہوا تھا۔ میں نے زارا کو کہا اندر جاؤ اور چیک کرو۔ میں نے زارا کو ٹرائل روم کی طرف دھکیل دیا۔ ذرا سرخ چہرے کے ساتھ اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے زارا کو آواز دی اور پوچھا بولو ٹھیک ہے ڈریس؟ زارا نے اندر سے جواب دیا ہاں بھابی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا دروازہ کھولو مجھے دیکھنا ہے۔ زارا نے دروازہ کھولا اور میں ٹرائل روم میں داخل ہو گئی اور اندر کا منظر دیکھ کر تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اس نائٹ ڈریس میں زارا قیامت لگ رہی تھی۔ اس کا چکنا سینہ بالکل اوپن تھا، کندھے تو بالکل ہی برہنہ لگ رہے تھے، بس پتلی پتلی ڈوریاں ان پر تھیں۔ میں نے دیکھا اور بولا ہاں ٹھیک ہے، پرفیکٹ لگ رہا ہے، بہت پیارا لگ رہا ہے تم پر۔ میں جیسے ہی باہر نکلی تھی سامنے ناصر کھڑا تھا۔ میں نے کہا ناصر دیکھو ذرا اچھی لگ رہی ہے نا یہ ڈریس؟ میری اس بات پر دونوں بہن بھائی چونکے۔ بہرحال ناصر ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ جلدی سے وہ دروازے کے اندر آیا اور اپنی بہن کو اس ڈریس میں دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولا۔ پھر بولا ہاں ٹھیک ہے۔ میں نے اب ناصر کو باہر پش کیا اور خود باہر آ گئی اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ زارا نے دروازہ اندر سے بند کیا اور وہ ڈریس تبدیل کر کے دوبارہ سے ٹی شرٹ پہن لی۔ ناصر مجھ سے بولا ڈارلنگ یہ ڈریس اچھا ہے، تم رات کے علاوہ عام طور پر گھر پر بھی پہن سکتی ہو۔ ناصر کے دل کی بات میں سمجھ گئی تھی اور اس کی دل رکھنے کے لیے بولی ہاں کیوں نہیں پہنا جا سکتا، آج کل اتنی گرمی ہو گئی ہے، ایسے ڈریس ہی ہونے چاہیے گھر میں پہننے کے لیے۔ نیچے آ کر ہم نے وہ ڈریس پیک کروا لیا، پھر کچھ اور دیکھنے لگے، شاید کچھ اور مل جائے جو میرے گیم میں مزید مدد کر سکے، جس سے ایک بہن کو اس کے بھائی کے سامنے اور برہنہ کر سکوں۔ ناصر تھوڑا دور کھڑا ہوا تھا۔ میں ایک گارمنٹس خرید لی زارا کے لیے۔ زارا نہیں لینا چاہتی تھی لیکن میں نے زبردستی اسے بھی لے کر دی۔ زارا کے لیے میں نے بلیک کلر کی نیٹ والی گارمنٹس لی تھی جس میں اس کا سینہ مکمل صاف نظر آتا۔ زارا بولی بھابی یہ نہیں۔ میں نے کہا ارے یار اچھی ہے لے لو۔ زارا میری بات سن کر شرما گئی اور ساتھ کھڑا ہوا سیلز بوائے بھی شاید ہماری باتیں سن رہا تھا۔ اتنی شاپنگ کرتے 12 بج گئے تھے۔ پھر ہم وہاں سے نکلے، آئس کریم کھائی اور وہیں سے ایک لارج پیزا خریدا اور گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچ کر ٹی وی لانچ میں بیٹھے ہم تینوں باتیں کر رہے تھے۔ ناصر مجھ سے بولا بتاؤ یار کیا کیا لیا ہے؟ میں نے جلدی سے شاپنگ بیگ اٹھا کر کھولا اور ناصر کو دونوں نائٹس ڈریس دکھانے لگی اور بولا یہ لیا ہے۔ ناصر نے کہا یہ تو میں نے دیکھا ہے، اور بھی کچھ لیا ہے یا ایسے ہی تم دونوں گھومتی رہی ہو؟ ناصر کی بات سن کر زارا گھبرا گئی۔ میں نے زارا کی بے چینی دیکھی۔ میں زارا کی گھبراہٹ کو انجوائے کرتے ہوئے ایک بار ہاتھ شاپنگ بیگ میں ڈال دیا۔ زارا مجھے بہت روکنا چاہا لیکن میں نے بیگ سے دونوں گارمنٹس نکال لیے اور ناصر کی طرف بڑھا دیے۔ ناصر نے دونوں گارمنٹس میرے ہاتھ سے لیے اور ان کو دیکھنے لگا۔ زارا اپنی نظریں چرا رہی تھی۔ ناصر ان کو کوالٹی وائز دیکھتا رہا اور پھر بولا ارے یار یہ تم نے دونوں گارمنٹس مختلف سائز کی کیوں لائی ہو؟ میں نے زارا کی طرف دیکھا اور بولی ارے بدھو ایک میری ہے اور دوسری زارا کی ہے۔ ناصر نے بھی فوراً سے زارا کی طرف دیکھا تو زارا دوسری طرف دیکھنے لگ گئی۔ ناصر نے بھی جلدی سے گارمنٹس میری طرف بڑھا دی اور کہا ہاں ٹھیک ہے اچھی ہیں دونوں۔ زارا اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ زارا کے جانے کے بعد ناصر بولا تم اپنا یہ نیا ڈریس پہن کر تو دکھاؤ کیسا لگتا ہے، ٹھیک ہے بھی یا نہیں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے ہم دونوں ہی پہن کر آتی ہیں، دیکھنا اچھی لگتی ہیں یا نہیں۔ چلو ٹھیک ہے پہن کر آؤ۔ جب تک ناصر نے مسکرا کر کہا ٹھیک ہے تم دونوں جاؤ میں اوون میں پیزا گرم کر دیتا ہوں۔ ناصر کچن میں گیا اور زارا کو باہر بھیج دیا۔ جب زارا میرے پاس آئی تو میں نے زارا سے کہا تمہارے بھیا کہتے ہیں کہ تم دونوں یہ ڈریس پہن کر دکھاؤ کہ کیسے لگتے ہیں۔
زارا گھبرا گئی اور کہنے لگی نہیں بھابھی میں نہیں پہنوں گی۔ میں نے پیار سے کہا ارے یار کیوں شرما رہی ہو، تم کو اس ڈریس میں تمہارا بھائی ہی تو دیکھے گا، کوئی اور تو نہیں، پھر گھبرانا کیسا، چلو جلدی سے جاؤ اور پہن کر آؤ یہ ڈریس، اور میں بھی پہن کے آتی ہوں۔ اور ہاں نیچے جینز ہی پہن لینا، ایسا نہ ہو ماڈلز کی طرح نیچے چھوٹی پینٹی ہی پہن کر آ جاؤ۔ پھر میں اپنے بیڈ روم میں گئی اور زارا اپنے روم میں چلی گئی۔ میں نے جلدی سے اپنی ٹی شرٹ اتاری، پھر وہ لائٹ سا اوپن ڈریس پہن لیا، سینے کا حصہ بالکل برہنہ تھا۔ میں نے وہ پہنا اور باہر آ گئی، اتنے میں ناصر بھی پیزا گرم کر کے آ گیا اور ہم دونوں زارا کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ باہر نہیں آئی تو میں نے زارا کو آواز دی زارا آ بھی جاؤ، پیزا پھر سے ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ زارا نے ہولے سے دروازہ کھولا اور آہستہ آہستہ سے قدم باہر رکھا تو ہم دونوں کی نظریں زارا پر ہی جم گئی تھی۔ اس چھوٹے سے ڈریس میں زارا بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، اس کا کنوارا جسم بہت ہی دلکش لگ رہا تھا، اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ دیکھنے والے کا دل فوراً سے مچل جائے زارا کو باہوں لینے کے لیے۔ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ دیکھنے والے کا دل فوراً سے ہی مچل جائے زارا کو باہوں میں لینے کے لیے۔ زارا بے حد شرما رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ زارا واپس جاتی ڈریس تبدیل کرنے، ناصر نے جلدی سے پیزے کا باکس کھولا اور بولا چلو آؤ جلدی کھانا شروع کریں۔ زارا شرماتی ہوئی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی میرے ساتھ آ کر ناصر کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہم تینوں پیزا کھانے لگے۔ اب میں اور ناصر کی بہن اس کے سامنے آدھی برہنہ حالت میں بیٹھی ہوئی تھی اور دونوں کے خوبصورت جسم ناصر پر بجلی گرا رہے تھے۔ ظاہر ہے ناصر کی نظریں اپنی بہن کے ہی جسم پر ٹکی ہوئی تھی۔ میں بھی یہ نوٹ کر رہی تھی جیسے ہی زارا پیزا لینے کے لیے ٹیبل پر جھکتی تو اس کا ڈریس تھوڑا ڈھیلا پڑ جاتا، جس کی وجہ سے اس کے خوبصورت سینے کی درمیانی لکیر واضح طور پر نظر آنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ناصر نے زارا سے کہا ذرا کچن میں جاؤ اور فریج سے کوک لے کر آؤ۔ زارا اٹھی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ یوں سمجھو کہ زارا کی بیگ سے پوری کی پوری کمر بالکل برہنہ نظر آ رہی تھی۔ زارا کی گوری گوری چکنی برہنہ کمر قیامت ڈھا رہی تھی، اس کے گورے گورے کندھے بالکل اوپن تھے۔ ناصر نے بھرپور نظر ڈالتے ہوئے کہا زارا کی ڈریس کافی لوز نہیں ہے کیا؟ میں نے ناصر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ہاں ہے تو صحیح۔ اتنے میں زارا کوک لے آئی۔ دور سے چلتے ہوئے آتی ہوئی زارا اور بھی دلکش لگ رہی تھی۔ زارا واپس آ کر دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ پیزا کھاتے ہوئے میں نے زارا سے کہا زارا اس ڈریس کے نیچے تم نے گارمنٹس کیوں پہنی ہیں؟ اس ڈریس کے نیچے گارمنٹس نہیں پہنتے، دیکھو ساری گارمنٹس نظر آ رہی ہیں۔ میری بات سن کر زارا گھبرا گئی۔ ناصر ہنستے ہوئے بولا ارے یار کیوں تنگ کر رہی ہو، اس کو پہلی بار تو پہنا ہے اس نے، یہ ڈریس آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا اس کو بھی کون سا ڈریس کیسے پہنتے ہیں۔ کھانے کے بعد ہم دونوں نے برتن رکھے، پھر میں زارا کو پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ اس نے بہت کہا کہ میں نے ڈریس تبدیل کرنا ہے، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی جب یہ ہے ہی رات کے سونے کا ڈریس تو تم تبدیل کیوں کرو گی؟